السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ 10 سال عظیم الشان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں عمر بن خطاب کا خاص احسان ماں عائشہ کے لیے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ماں عائشہ کو چاہتے تھے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے آخری ایام میں ماں عائشہ کی اجازت کی ضرورت کہ اسی حجرے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے قبر کی جگہ عمر بن خطاب نے مانگی۔ ناظرین کرام، عمر بن خطاب کی قبر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ چکی۔ اما عائشہ اتنی حیادار خاتون تھی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا کا اندازہ لگا کر دیکھیے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی قبر ماں عائشہ کے حجرے میں تھی تو آپ کہتی رات میں سوتے وقت میں اپنا دوپٹہ نکال دیا کرتی، لیکن جس دن سے عمر بن خطاب کی قبر میرے حجرے میں آ گئی میرا دل گوارا نہ ہوا۔ کیسی غیرت، کیسی حیا ان کے اندر ہے، آپ تصور کر کے دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں دل میں قسم کی بے چینی ہوتی تھی، میں اپنا دوپٹہ کس کر رات کو سویا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں نے قبروں کے درمیان اور میرے درمیان ایک دیوار اٹھا لی، تب مجھے تسکین و قرار ہوا اور میں دوپٹہ نکال کر سونے لگی۔ تصور کر کے دیکھیں ناظرین کہ حیا کے کس لیول پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور آج حیا کے کس لیول پر ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں ہیں۔ عمر بن خطاب کی خلافت کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا آغاز ہوا، جو چند ہی سال چلا، لیکن حالات یہ تھے کہ عثمان بن عفان کی خلافت کے دور میں اسلام دور دور تک پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں سے فتنے اسلام کے خلاف اٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے آخری دنوں میں ہم سے کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میرے قریب میرا کوئی صحابی لا کر بٹھا دیا جائے۔ ماں عائشہ اور دیگر ازواج نے پوچھا کیا ہم ابو بکر کو بلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم عمر کو بلائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا ہم عثمان بن عفان آپ کے داماد کو بلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ ماں عائشہ کہتی تھی جب عثمان آئے اور اس بات کی شہادت دیتی ہیں عثمان بن عفان کے ساتھ جو خاص معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قریب بلا کر کئی باتوں کی وصیتیں کرتے جاتے، اور جیسے وصیت سنتے جاتے ان کے چہرے کا رنگ بدلتے جاتا، ان کے چہرے کے ایکسپریشنز بدلتے چلے جاتے، حتیٰ کہ فتنے اتنے برپا ہوئے کہ عثمان بن عفان کی خلافت کے عظیم دور میں آپ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ اسلام دشمن طاقتوں نے کر دیا، اور آپ کے گھر میں آپ پر زبردست طریقے سے حملہ کیا گیا، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس وقت آپ کی شہادت مدینے میں ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی۔ حج کو جانے سے پہلے کئی صحابہ نے عائشہ بنت ابی بکر کو کہا کہ آپ رک جائیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، فتنے چوطرف نظر آتے ہیں، لیکن ماں عائشہ ہر سال حج کیا کرتی تھی۔ یہ خاص عبادتوں میں سے تھی۔ جب انہیں حج تکمیل کرنے کے بعد مدینہ روانگی کا انہوں نے ارادہ کیا تو جب مدینے کی طرف پلٹے راستے میں انہیں پتا چلا کہ مدینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، تو حالات کے اعتبار سے آپ مکہ واپس پلٹی اور حتیم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا کچھ دن کے لیے، جب تک کے لیے فتنے خاموش نہ ہو گئے۔ ہوا یہ کہ عثمان بن عفان کی خلافت کا دور بھی ماں عائشہ نے دیکھا۔ عثمان بن عفان بھی ماں عائشہ اور دیگر امہات المومنین کے لیے حج کو جاتے وقت ویسا ہی انتظام کرتے جیسا انتظام عمر بن خطاب اپنی خلافت کے دور میں کرتے تھے، کہ طواف کے وقت صرف عورتیں طواف کریں گی، مرد حضرات پیچھے ہٹ جائیں گے، کہ سفر میں آپ کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو بھیجا جاتا تھا اور اس میں سے خاص لوگوں کو چنا جاتا تھا جو آپ کی حفاظت کا کام انجام دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چوتھے خلیفہ کا دور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور بھی دیکھا۔ حضرت علی کی خلافت کی بیعت مدینے میں اور اسلامی حکومتیں جہاں جہاں تھی
तमाम गवर्नर्स ने ली। लोग आकर आयशा सिद्दीक़ा से पूछते कि हम हज़रत अली को खलीफा मान लें। हज़रत आयशा जोर देकर कहती हाँ, तुम्हें अली को खलीफा मानना होगा। और ख़ुद हज़रत आयशा भी हज़रत अली को खलीफा मान चुकी थी। आपकी बैत दीगर सहाबा भी कर चुके थे और ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी आपको खलीफा मान चुकी थी। हालात ये थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों में आपस में फितना बर्पा करने के लिए खवारिश का फितना उठा। आपस में फितना बर्पा करने के लिए मुसलमान दुश्मन ताकतों ने बहुत कोशिशें की। इनमें कुछ कुफ्फार, मुनाफिकीन और इस्लाम दुश्मन मिलकर मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। वजह यह बनी कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो सबसे पहले हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने का ऐलान अगर किसी ने किया, मुतालिबा अगर किसी ने क्या हज़रत अली से, तो वह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हमने आपसे कहा बार बार, ये मामूली शख्सियत नहीं है। हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने का पहला मुतालिबा हज़रत आयशा ने किया और आयशा के मुतालिबे सुनकर बड़ी कसीर तादाद साहबा की यही चाहती थी कि हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाए। लेकिन हालात यूं हुए कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के खलीफा थे। फितने दुनिया भर में फैल रहे थे। मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें दुश्मनों की तरफ से जारी थी। अली बिन अबी तालिब इनके कत्ल के बदले लेने को टालते जाते हिकमत की रोशनी में। लेकिन बात यह हुई कि दिन जब टलते चले गए, मुसलमानों की एक जमात बसरा की तरफ पहुंची हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेने के लिए। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इधर मदीने में थी, हजरत अली बिन अबी तालिब उधर बसरा की तरफ। अम्मा आयशा को इत्तला मिली कि मुसलमानों की जमात निकल रही है, मुसलमानों की दूसरी जमात से लड़ने के लिए। हालात ऐसे हो सकते थे कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से भिड़ पड़े और मुसलमानों की लाशों के ढेर लग जाए। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरादा किया, मैं भी बसरा की तरफ निकलूंगी। लेकिन वजह सिर्फ ये थी, ये जो मुसलमानों के दो लश्कर आपस में लड़ने वाले थे, एक तब हजरत अली जो हिकमत के तकाजे के तहत हजरत उस्मान के कत्ल के बदले को टाल रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमान जज्बात में आकर हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। आपस में आमना सामना इनका होने वाला था। मां आयशा इनके साथ निकली जो हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। इसे जंग जमल कहा जाता है, जो बसरा की तरफ करीब हुआ और मुसलमानों की जमात वहां जमा हुई। रात का वक्त था। हज़रत अली को पता चला कि अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा मुसलमानों के ग्रोह के साथ आ चुकी है। दोनों ग्रुप्स आपस में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और मुसलमानों के फितने को मिटा दिया जाता है। और रात की बात थी कि मुसलमान लड़ना नहीं चाहते थे। जिस मैदान जंग में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हाजिर है। अल्लाहु अकबर। लोगों के लिए बड़े शर्फ की बात थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी आज मैदान जंग में शामिल है। हमने कहा आपसे बारहा, आयशा सिद्दीक़ा कोई मामूली शख्सियत नहीं है, आप मैदान जंग में शामिल होने वाली शख्सियत है। आयशा का जाने का मकसद यह था किसी भी तरह मुसलमान आपस में ना लड़ पाए। आप सुलह के लिए गई थी, सुलह की बात हो चुकी। हजरत अली ने कहा मैं निकल रहा हूं। रात के बाद हजरत अली अपने काफिले के बड़े हिस्से को लेकर निकले। लेकिन कुछ लोग जो हजरत अली की तरफ से आए हुए थे, जो साजिश और सरपसंद लोग थे, गालिबन 2500 के करीब, जब उनको पता चला कि हजरत अली यहां से निकल चुके हैं, हजरत आयशा और दीगर मुसलमान जो जंग लड़ने के इरादे से आए थे, उनके कहने के मुताबिक वो खामोश और सुबह को चले जाएंगे सुलह कर कर। लेकिन 2500 लोगों ने हजरत आयशा के लश्कर पर हमला कर दिया। जैसे इधर से हमला हुआ, इधर से मुसलमानों ने हमला करा। हजरत अली को पता चला कि दो मुसलमान आपस में लड़ चुके हैं। हजरत अली लश्कर को पलट कर लेकर आए। जैसे पलट कर लेकर आए, मुसलमानों में इख्तिलाफ बर्पा कर दिया गया, इख्तिलाफात के बारूद डाल दिए गए। दोनों तरफ से मुसलमान एक दूसरे पर आमादा हो गए लड़ने के लिए। दोनों तरफ से मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारने काटने आमादा हो गए। हम आयशा को इत्तला मिली, अपनी सवारी पर सवार होकर जब आप जाते, मुसलमानों के हाथों मुसलमानों की लाशें कटते देखते, आपको इत्तला मिलती कि फलां सहाबी कत्ल कर दिए गए, आप उनके लिए मगफिरत की दुआ करते और कहते अल्लाह काश मैं मदीना से इस तरफ ना निकली होती। मेरे अल्लाह मैं तो सिर्फ मुसलमानों में सुलह चाहती थी, लेकिन दुश्मनों ने हमारे दरमियान इख्तिलाफात के बारूद डाल दिए। और हजरत आयशा आने से मुसलमानों को हिम्मत हो गई थी, लेकिन वो बात कुछ और ही बन चुकी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत के पन्ने उठाकर देखिए। माँ आयशा को अपनी जिंदगी में एक अमल का बड़ा मलाल था। वो कहती हैं कि मैं काश
کاش میں بصرہ کی طرف نہ نکلی ہوتی، میرا ارادہ تو صلح کا تھا، لیکن میری آمد کی وجہ سے مسلمانوں میں جوش آ گیا اور مسلمان اپنی تلواروں کو نہ روک سکے۔ ماں عائشہ کو اس کا بڑا ملال تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک جنگ جمل پیش آئی جو بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ خود ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا بڑا ملال کیا کرتی تھی۔ زندگی کے دن بیتتے گئے، آخر حضرت علی کی خلافت کا دور ختم ہوا، امیر معاویہ کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ اللہ اکبر، ماں عائشہ کی زندگی کس دور تک گئی آپ تصور کر کے دیکھیے۔ چاروں عظیم دور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے، اور چاروں خلفاء کے عظیم دور میں آپ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ خلیفہ اور وقت کے علماء آپ کے فتاووں کی قدر کرتے تھے، آپ کی دینداری کی قدر کرتے تھے، آپ کی عبادت کی قدر کرتے تھے، آپ کی حیا کی قدر کرتے تھے، آپ کی سخاوت کی قدر کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک طویل عرصے تک بیمار رہی۔ آپ کی طبیعت جب خراب ہوئی تو بڑے دنوں تک آپ کی طبیعت خراب تھی۔ ناظرین کرام، بالخصوص خواتین، آپ کے سامنے ماں عائشہ کی حیا کا تذکرہ کیا گیا، آپ کے سامنے ماں عائشہ کے پاک ہونے کا تذکرہ کیا گیا، آپ کے سامنے ماں عائشہ کے مسلمانوں میں صلح کرنے کا تذکرہ جنگ جمل کا پیش کیا گیا۔ اس کی موقع پر آپ کی سخاوت بھی پیش کر دی جائے۔ زندگی کے آخری ایام میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے پاس ایک گھر تھا جو آپ نے 1,00,000 درہم میں بیچا تھا، بہت بڑی رقم تھی۔ اور ماں عائشہ کی سخاوت کا اندازہ یہ کہ صحابہ کرام نے دیکھا وہ 1,00,000 درہم خرچ کرنے تک، صدقہ خیرات کرنے تک آپ بیچن وہ بے قرار تھی۔ بہت زیادہ سخی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ آپ کی عبادت بڑی مضبوط تھی، آپ کی عبادت بڑی خالص اللہ عز و جل کے لیے تھی، آپ بڑی حیادار تھی، آپ مسلمانوں میں صلح کروانا چاہتی تھی، آپ تقوی پرہیزگار والی تھی، آپ طاہرہ پاک تھی، آپ موفقہ توفیق دی گئی تھی۔ آپ کے لیے اللہ عز و جل نے آسمان سے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے دن کاٹتی، طویل دنوں تک آپ کی طبیعت خراب تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملنے، آپ کی مزاج پرسی کرنے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ سے جب بھی کوئی ملنے آتا، آپ پوچھتی کہ کون ہے؟ کہتے ابن عباس ہے۔ کہا اجازت نہیں دوں گی۔ پوچھا ماں کیوں اجازت نہیں دے گی؟ کہا جب وہ آئیں گے وہ میری تعریف کریں گے، وہ میری واہ واہ کریں گے، میری اچھائیاں بیان کریں گے جو مجھے پسند نہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں کے لیے بات بڑی ہی نصیحت کی ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی عاجز تھی، بڑی مخلص تھی، اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ عمل کا جو بدلہ ہے وہ اللہ عز و جل عطا کرنے والا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ کے بعد جب بھی کوئی آتا اور آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا تو آپ ایک ہی جواب دیتی، بھلے آپ تکلیف میں تھی لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی جواب نکلتا، الحمدللہ میں خیر سے ہوں، اگر اللہ عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی تعلیم و تربیت، تکلیف کے عالم میں جب لوگ پوچھتے کیسی ہوں تو کہتی الحمدللہ خیر ہوں۔ ابن عباس نے کہا ماما جان مجھے امید ہے اللہ آپ کے ساتھ خیر کرے گا، اس لیے کہ آپ ہی وہ کنواری عورت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے شادی کی، باقی سب کنواری نہیں تھے۔ اما جان آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن میں آپ کی پاک دامنی کا فیصلہ عطا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے، دیگر لوگ ملنے آتے، اماں عائشہ سے ملاقات کرتے اور کہتے، آپ کی تعریفیں کرتے، کہتے اماں آپ تو بڑی ہی نیک وقار ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ جب بھی لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سنتی تو کہتی کاش کہ میں پتھر ہوتی، کاش کہ میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، میری تعریفیں میرے چہرے پر کر کر کیوں جاتے ہو؟ آپ کو پسند نہیں تھا اپنی تعریفیں سننا۔ ناظرین کتنی نصیحت کی بات ہے، جو کچھ کام کریں اللہ کے لیے کر دیں، لوگوں کی خاطر نہیں۔ جو اللہ کے لیے کیا جائے گا اگر وہ تسلیم ہو جائے،
دنیا آخرت میں عزت والے بن گئے. لیکن جو کیا جائے لوگوں کے لیے کیا جائے تو اللہ کے قریب عزت گئی تو نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی. اللہ ایسی انا سے، ایسے دکھاوے سے، ایسے شو آف سے ہم سب کو محفوظ رکھے جو ہمیں برباد کر دے، ایسے سے محفوظ رکھے، آمین. ناظرین اکرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تکلیف کے دنوں میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عائشہ بلیل ہے. 17 رمضان کی شب تھی. آپ کی عمر غالباً 57 ایئرس یا 58 یا 59 ایئرس تھی. تینوں قول علماء کرام میں درج کی. مدینے میں 17 رمضان تھا. آپ کے حجرے کے بازو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. کچھ ہی دیر میں جب ام سلمہ اپنے حجرے میں تھی، ان کو عائشہ کے حجرے سے، اس کمرے سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور خطاب رضی اللہ عنہم مدفون ہے، اس حجرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. ام سلمہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے عائشہ کے گھر میں. خادمہ دوڑے دوڑے گئی اور منظر دیکھ کر آتی ہیں. آ کر ام سلمہ سے کہتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی، اب وہ ہمارے درمیان باقی نہیں. ام سلمہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عائشہ پر رحم کرنا میرے اللہ. اور وہ کہتی بے شک اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ عائشہ کو چاہتے تھے سوائے اس کے باپ کے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت کے چرچے صحابہ کرام میں مشہور تھے. عائشہ صدیقہ اپنی موت سے پہلے یہ بات کہتی جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو دفن کر دی جاؤں. لیکن عائشہ کہتی میری زندگی میں ایک بھول جو مجھ سے ہو گئی وہ جنگ جمل کی ہوئی، جو میں اپنے گھر سے نکلی مسلمانوں کی صلح کے لیے، لیکن بات کچھ اور ہو گئی. اللہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے. میری اس غلطی کی وجہ سے میں پسند نہیں کرتی کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو دفن کی جاؤں. مجھے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، یہ آپ کی وصیت تھی. جس وقت آپ کا انتقال ہوا امیر معاویہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا، اور امیر معاویہ نے جو گورنر مدینے میں رکھا تھا وہ گورنر مکہ گئے ہوئے تھے، حج کے ارادے سے پہلے ہی نکل چکے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ مکہ گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے تو مدینے میں آپ نے نائب گورنر یعنی وائس گورنر جسے کہا جاتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ایک ایسی شخصیت کو بنایا جو ماں عائشہ کی خدمت کی طرح دین کی خدمت کرتے تھے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. دستور یہی تھا کہ جو گورنر ہوں گے مسلمانوں کے، وہ ایسی شخصیتوں کے نماز جنازہ پڑھائیں گے. عزیزان ملت، عائشہ کے جسم اطہر کو غسل دیا گیا، آپ کے جنازے کو مسجد میں لایا گیا. بے شک قسم اللہ کی ہے یہی حق تھا کہ ایک محدث حدیث کی خدمت انجام دینے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ایک حدیث کا خادم ابو ہریرہ ہی پڑھائے. یہی ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. خادم حدیث نماز جنازہ پڑھاتا ہے، خادمہ حدیث جنازہ بن کے لیتی ہے. عزیزان ملت، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے وہ عمدہ پیغام رکھتی ہے جو عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کے گھر میں سیکھا، اپنی ماں سے تربیت لی، اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت لی. صحابہ کے وہ عظیم 4 خلفاء کے دور دیکھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ. ان کو خود نصیحتیں کر دی، ان سے نصیحتیں لیتی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اچھی عبادت کرنے والی، حیا کا لحاظ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، مسلمانوں میں صلح کرنے والی، اللہ سے خوب ڈرنے والی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنے والی کوئی اور نہیں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. کہ اللہ اس میں جو کچھ باتیں
ہم نے حق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی، بے شک وہ تیری ہدایت سے ہے، اور اس حق کے ذریعے ہماری زندگیوں میں ہدایت اور خیر عطا کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔